آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض۔ عورتوں کے مخصوص ایام کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر اپنی خوشی سے پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں۔ ابو عمر شہبانی سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنا یا مسجد سے نکلنا کوئی بہت بڑی محرومی ہے۔ وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا۔ اصل میں عورتوں نے تیار کرنا ہوتا ہے نا مردوں کو، لیکن عورتوں کو منع نہیں ہے۔ احرام میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں۔ واقعی دل کشیدہ ہے۔ جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں تو دل کی حالت اور ہوتی ہے۔ دیکھیے، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، زندگی میں خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، اجتماعی عبادتیں، اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویح نماز، یہ سب خوشی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نہ، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کبھی۔ بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ صلاحیت، نہ شکل، نہ کھانا پینا اور نہ اپنا وقت، کچھ بھی نہیں۔ وہ خود ہی خود اپنی ہر چیز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ کیوں کہا گیا تماداری کرو؟ کیوں کہا گیا جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو، تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہوں اور سبق بھی حاصل کریں۔ تو یہ جو مسلمانوں کی صلاحیت ہے، یہ دل کو سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے۔ کسی بھی اچھے کام کے لیے اکٹھے ہونا، یہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے۔